الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ الحمدللہ ہم لوگ شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کی نعمت نصیب فرمائیں۔ شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام روزے کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشہر من السنہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سال کے کسی بھی مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے جتنا آپ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث آتی ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام شعبان کے تقریباً پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، یا پورے مہینے میں سے کچھ دنوں کو چھوڑ کر کے آپ پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ اور سنن ابی داؤد کے حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، نبی علیہ السلام کے نزدیک سب سے پسندیدہ مہینہ جس میں آپ نفلی روزے رکھنا پسند فرماتے تھے وہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہی مہینہ جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث آتی ہے، وہ حسن درجے کی حدیث ہے، جس میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ اس مہینے میں بہت کثرت سے آپ روزہ رکھتے ہیں، بڑا اہتمام فرماتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہاں، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کرتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان کا یہ مہینہ ہے۔ یہ مہینہ، اس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، ترفع الاعمال الی رب العالمین، لوگوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ فَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اٹھایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی خاص سنت ہے۔ آپ اس میں روزہ رکھنا بڑا پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس مہینے میں روزے رکھنے کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس مہینے کے زیادہ تر دن آپ روزے ہی سے ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس سنت پر ہم بھی کسی نہ کسی قدر عمل کرنے کی کوشش کریں، کم یا زیادہ جو جس سے ہو سکے کچھ نہ کچھ روزے نفلی ضرور اس مہینے میں ہمیں رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ واجب تو نہیں، بہرحال نفلی چیز ہے یہ، لیکن ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، بغیر کسی خاص دن کو متعین کیے ہوئے، بغیر کسی خاص تاریخ کو متعین کیے ہوئے، جیسا کہ بہت سارے لوگ 15 شعبان کو روزے کے لیے خاص کر لیتے ہیں، حالانکہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاص دن ہے یا اس میں کوئی خاص فضیلت ہے اور اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ اس تعلق سے جو حدیث آئی ہوئی موضوع ہے۔ لہذا اگر ہم کسی خاص دن کو کچھ خاص سمجھ کر کے روزہ رکھیں گے تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ عمومی طور سے آپ اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو ہم بھی کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے تو ہم لگاتار روزے رکھ لیں، 10 دن 20 دن کے اس طرح سے روزہ رکھ لیں، یا اگر کوئی متقطع چھوڑ کر کے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ خمیس کے دن یعنی جمعرات کے دن اور اثنین کے دن یعنی سوموار کے دن، ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کرے، سب سے بہتر ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور دوسرے دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر الگ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ الگ سے جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے جو رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا تھا جمعہ کے دن خاص روزہ رکھنے سے، نہ پیچھے کوئی دن ملائے نہ آگے کوئی دن ملائے، خاص جمعہ کے دن روزہ رکھا جائے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے خاص سبت کے دن روزہ رکھنا، سنیچر کے دن روزہ رکھنا، اس میں بھی اختلافی مسئلہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس سبت کو بھی نہ رکھا جائے، بقیہ کسی بھی دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی کنٹینیو روزہ رکھے شروع سے لے کر کے 10 دن یا 10 سے 20 دن یا شروع سے لے کر 20 دن، تو اس کو پھر الگ سے سنیچر کے دن کو یا جمعہ کے دن کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔